ہمارے پورے ٹیچنگ کیریئر میں جب ہم بچوں سے 1-to-1 انٹریکٹ کرتے ہیں یا کچھ لوگ آتے ہیں اپنے کویشچنس کو لے کر وچ آر سارٹ آف انٹلیکچوئل، تو یا جب آپ ملا بیشنگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ڈاکٹر ہود بوائے یا باقی لوگ جس طرح ڈاکٹر تیمور رحمان یا باقی لوگ ہیں، وہ کافی زیادہ اس چیز کو ایمفسائز کرتے ہیں کہ دس کانسیپٹ از اے بلیف سسٹم، اور اس کا غلط ہونا ہی ہے بیکاز ٹل ناؤ ان دا 21st سینچری جب آپ کے پاس اتنی ایڈوانس جینیٹک انجینئرنگ آ گئی ہے، باقی ساری چیزیں آ گئی ہیں، اسٹل سائنس از انیبل ٹو ایکسیپٹ دا ایگزسٹنس آف گاڈ، اور سائنس از انیبل ٹو ایکسیپٹ دوز بلیفس جو ہم سوچتے ہیں یا ہم بلیو کرتے ہیں، فار انسٹنس اینجلس کا آنا یا باقی. اور کچھ لوگ تو اس کو موک بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس طرح قرآن میں بھی ڈفرینٹ غزوات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اینجلس کو ڈسینڈ کیا اور انہوں نے دشمنوں کی آرمی کو ہرایا. تو انفارچونیٹلی ان آور سوسائٹی ہم سائنس تو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اینڈ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ ہم واقعی سائنس پڑھتے ہیں. انٹرمیڈیٹ کے یا ایف ایس سی کے بھی اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، او لیولز میٹرک کے اسٹوڈنٹس بھی پڑھتے ہیں، اے لیولز میں بھی سائنس پڑھتے ہیں. بٹ نو ون ہیز ریئلی انڈرسٹوڈ واٹ سائنس ایکچولی از، اور از اٹ سم تھنگ دیٹ از ٹوٹلی ان کانٹرڈکٹری ود Islamic values that we have in our mind. So today inshallah it's going to be very interesting. سب سے پہلے تو we are going to discuss the philosophy of science, and with me we have brother Hamas from Youth Club Lahore, and we have Sheikh Saifullah who is expert in Islamic epistemology. So it's going to be something really very good and meaningful conversations today. I am going to try to play the devil's advocate, right? And I'm going to throw the questions. Starting from you, کہ Hamas bhai, we all know what science is. So why are you even bringing this topic of philosophy of science? I don't want to become philosopher. اچھا، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اٹس گڈ ٹو بی ہیئر فرسٹ آف آل. ٹھیک ہے، جزاک اللہ فار انوائٹنگ می اینڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، اچھا سب سے پہلے نا یہ مسکنسیپشن ہے. ٹھیک ہے، بات یہی ہے، ساری ایشو یہی ہے آگے جا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سائنس کا پتہ ہے لیکن ہمیں سائنس کا نہیں پتہ. اور سب سے زیادہ لوگ جو سائنس کو آپ کہہ لیں کہ ایک قسم کا اپنا جس کے پیروکار ہیں یا اس کا نعرہ شعرہ لگاتے ہیں، وہ سب سے کم لوگ نالج رکھتے ہیں اس کے بارے میں. دراصل یہ ٹرینڈ جو ہے نا، یہ آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ فار ایگزامپل ہم ان کا مذاق اڑائیں اسٹوڈنٹس کا کہ جی وہ نہیں سمجھتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پروفیسرس بھی ہیں، جو سائنس پڑھانے والے پروفیسرس بھی ہیں، بیچارے وہ بھی اس چیز سے سفر کرتے ہیں. اور ہمارے ہی کچھ بہت زبردست جو ہیں، جو آپ کہہ لیں سینئر ٹیچرز جو فلاسفی آف سائنس کو سمجھتے ہیں، جو فلاسفی آف سائنس کے جو پروفیسرز ہیں بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس میں، وہ خود اس چیز کا روتے ہیں کہ آج کل کے جو سائنٹسٹ ہیں نا، وہ خود اس چیز کو کوئی مطلب ویلیو نہیں دیتے. بالکل. اور ایک بہت زبردست سائنٹسٹ ہیں بائی دا نیم آف کارلو روویلی، رائٹ، اور ان کا ایک بہت اچھا آرٹیکل ہے اس کے اوپر، اور وہ یہی چیز کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ وہ لوگ نا یہ جو ہیں یہ فلسفے کو یا فلسفے آف سائنس کو نا کہتے ہیں کہ فلسفہ کچھ اور چیز ہے اور اس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہر انسان جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی فلسفہ لے کے چل رہا ہوتا ہے. بس آپ نے یہ کیا ہے یا ان سائنٹسٹ نے یہ کیا کہ یہ دے چوز ٹو بلیو، یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ جی وہ سائنس کا کوئی فلسفہ لے کے چل رہے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی فلسفہ وہ ضرور پھیلا رہے ہیں. تو یہ چیز اس میں ہے. اب سائنس اور فلاسفی آف سائنس میں ڈفرینس کیا ہے؟ سو دس از سائنس اینڈ دس از فلاسفی آف سائنس. دیکھیں کیا یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ آپ یہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں فلاسفی آف سائنس بیسکلی آئیڈیا آف سائنس کو کہتے ہیں. جب آپ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ سائنس کیا ہے، تو آپ یہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ فلاسفی آف سائنس کیا ہے. ٹھیک ہے، یا آئیڈیا آف سائنس کیا ہے. کسی بھی چیز کو جب ہم کہتے ہیں بھائی اسلام کیا ہے، جب ہم بات پوچھتے ہیں یا کرتے ہیں تو ہم یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اسلام کا فلسفہ کیا ہے، یعنی اسلام کہنا کیا چاہ رہا ہے. تو فلاسفی آف سائنس اس معنی میں سائنس اور فلاسفی آف سائنس ایک ہی چیز کو کہا جاتا ہے. رائٹ. اور مسئلہ یہ ہے کہ اس آئیڈیا کو صحیح طریقے سے اس کی ڈیفینیشنس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یا اس میں مسئلے کیا ہیں، کیا اس کی کوئی ڈیفینیشن ہے بھی جس پہ سارے ایگری کرتے ہیں. یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے. بالکل. دیکھیں اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ایک اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھیں کہ اس میں یہ بھی لوگوں میں غلط فہمی ہے. جیسے آپ نے کہا جو 2 اشخاص کے نام لیے، ہاں، وہ لوگ بہت سی چیزیں ایسے ہی پھینکنے کے لیے اسلام کے
یعنی کھاتے میں چیزیں ڈالتے ہیں جو اسلام کے کھاتے میں نہیں ہوتی. وہ ایک یہ جو لاجیکل فیلیسی وہ لوگ بہت یوز کرتے ہیں, اور جو ان کے دیکھنے والے فین فالوئنگ ہے, دے آر بلائنڈ فالوور, دے ڈونٹ چیک وٹ دیئر ماشاء اللہ بگ سیلیبریٹی اسکالر از سیئنگ. تو اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے کہ اسلام سائنس کے خلاف ہے, حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو بہت سے جو سائنسی جو بنیاد رکھنے میں مسلمانوں کا بھی ایک بڑا کردار ہے, لیکن اب جیسے کہ یہ اس پر بھی مبنی ہے کہ جیسے حماس بھائی نے کہا کہ واٹ از سائنس پہ پھر سارا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے نا. تو اس میں ہم نے دو اپروچز ہیں, یا تو دو انتہا ہیں, دو ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو ہے, یا تو ہم بالکل ہی کچھ کہتے ہیں کہ ریلیجیس مائنڈ سیٹ از اگینسٹ دا سائنٹیفک میتھڈولوجی اینڈ سائنس. دوسرا کہتا ہے کہ نہیں, کہ ریلیجن یا اسلام جو ہے بالکل ہی اس کو ہضم کر لیتا ہے. یا پھر ایک اور اپروچ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ سائنٹزم کی طرف چلے جاتے اور دین کو بالکل ریجیکٹ کر دیتے اور اس کو سورس آف نالج ہی نہیں سمجھتے. دے تھنک دا اونلی سورس آف نالج از سائنس. سیفر بھائی, ایک اور بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ریلیجن اور سائنس کو مکس کرنا چاہتے ہیں, بیکاز دے وانٹ ٹو بلینڈ ان بوتھ دا تھنگس, اینڈ that makes it very attractive combination. اچھا, اب I don't know if you guys know, لیکن جو IB ہے which is alternative to A levels, اس میں ایک سبجیکٹ پورا پڑھایا جاتا ہے on the theory of knowledge, and the book is very good, and they really understand کہ you know صرف ایک natural observations ہی نہیں ایک source knowledge کا, rather باقی testimonial اور باقی چیزیں بھی ہیں. So سب سے پہلے let's keep our goal of this پوڈکاسٹ لمیٹڈ, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اسلام یا قرآن اور سائنس کا بیلنس دیکھیں گے, یا کیا whether they agree with one another or not. So my question to Hamas bhai would be, what is the nature of science and what are the limitations of science? اچھا, اس سے پہلے کہ میں سائنس کی ڈیفینیشن شروع کروں, ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں کہ ہم نا تھوڑی سی ہسٹری سمجھیں. ٹھیک. اور ہسٹری یہ ہے کہ جو رائنڈ اباؤٹ 500 BC سے لے کے نا 1500 AD تک نا سائنس کا جو کانسیپٹ تھا نا وہ تھا ہی کچھ اور. ٹھیک ہے. اور آج کل کا جو سائنس کا کانسیپٹ ہے وہ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ پریویس انڈرسٹینڈنگ کو سمجھیں نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایکچولی میں یہ ٹرانزیشن کیوں آیا, اور یہ جو کانفلکٹ ہے یہ پیدا ہوا ہی کیوں. ٹھیک ہے. اور یعنی بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس. تو میں آپ کو یہاں پر ایک ہائی لائٹ کرتا ہوں. ایک چیز ہوتی تھی پہلے, اسے کہتے تھے ایرسٹوٹیلین سائنس, یعنی سائنس جو کہ ارسطو کے زمانے کی جو ہے اس میں چاہتی تھی. اس کے اندر نا وہ ڈومیننٹ فارم آف سائنس تھی, اور لوگ سائنس کو یا زاویہ چیزوں کو اسٹڈی کرنے کا نا وہ اس زاویے سے لیتے تھے. اور آپ اگر اس کو سمجھیں نا, آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ زیادہ ہولسٹک پرسپیکٹو سے چیزوں کو سمجھا جاتا تھا. اس میں مثال کے طور پر آبزرویشن, ہاں جی, اس کے اندر نا آپ کے پاس نا 4 کنڈیشن تھی. آپ کہہ لیں MEFF, اس کا شارٹ ایبریویشن ہے. M سے ہے مٹیریل, E سے ایفیشینٹ, F سے فارمل, اور F سے فائنل. ٹھیک ہے. رائٹ. تو اب یہ کیا ہے, اس میں مٹیریل جو چیز ہوتی ہے نا, اگر کسی بھی ہم نے آبجیکٹ کو پڑھنا ہوتا تھا نا, جیسا کہ یہ گلاس ہے میرے پاس, یہ ہے, اب اس کو پڑھنا ہے نا تو ہم اس کے 4 میجر کویشچنس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. پہلا جو کویشچن ہے نا وہ یہ ہے کہ مٹیریل وٹ اٹ از میڈ آف, یہ بنا کس چیز کا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے ایفیشینٹ. ایفیشینٹ کاز یہ ہوتی ہے کہ اس کو بنانے والا کون ہے, ہو اور واٹ اٹ میڈ اٹ. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہوتی ہے فارمل. ٹھیک ہے. فارمل کاز یہ ہوتی ہے کہ ہاؤ اٹ از ارینجڈ, یہ کس طرح اپنے آپ کو, اس کے مالیکیولز نے کس طرح اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور لاسٹ ہوتی ہے فائنل کاز, کہ اس کا مقصد کیا ہے, واٹ از دا ریزن فار اٹس ایگزسٹنس, پرپز کیا ہے. اگر آپ یہ 4 چیزوں کو اسٹڈی کریں نا, ایرسٹوٹیلین ایگزامپل, اب میرے خیال سے بہت اچھی اس کی چیز ہے کہ مثال کے طور پر ایک ٹیبل ہے. ٹھیک ہے. تو ٹیبل ہے تو اس کی مٹیریل کاز جو ہے وہ ووڈ ہے. ٹھیک ہے. مٹیریل ووڈ سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کا فارمل کاز جو ہے نا وہ اس کا ڈیزائن ہے, کہ ٹیبل ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس کے یہ 3 ڈنڈے ہوتے ہیں. بیسکلی اس کا آئیڈیا آف 4 لیگز ہوتی ہیں, 3 لیگز ہوتی ہیں, یعنی اس کی ڈیفینیشن, اس کی انڈرسٹینڈنگ آف آئیڈیا. ایفیشینٹ کاز یہ ہے کہ ایک کارپینٹر نے, مطلب یعنی کارپینٹری سے وہ بنا ہے, اس طریقے سے بنا ہے. ٹھیک ہے. اور فائنل کاز یہ ہے, اس کا مقصد کیا ہے, کہ اس کا مقصد ہے کہ فار ایگزامپل اسے ڈائن کرنا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ جب ملتی ہیں نا تب وہ ایک آبجیکٹ کے بارے میں ہولسٹک انڈرسٹینڈنگ آتی ہے. ٹھیک.
لیکن جب ایڈوینٹ ہوا ہمارا، آپ کیا کہہ لیں کہ جب آہستہ آہستہ ایرسٹوٹلین سائنس جو ہے نا وہ رینیسانس کے پیریڈ کے اندر وہ ریپلیس ہوتی گئی مٹیریل سائنس کے ساتھ، نیوٹونین اور ڈٹرمنزم کے ساتھ. اب آپ اس کے اندر آپ یہ چیز کریں کہ اس میں صرف مٹیریل اور فارمل ایکسپلینیشن جو ہے نا وہ رہ گئی، اور جو ایفیشینٹ اور فائنل انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ آہستہ آہستہ نکل گئی. ٹھیک ہے، یعنی آپ صرف کی صرف دو چیزیں آپ اسٹڈی کر رہے ہیں چیز پہ. اگر کوئی بھی مٹیریل ہے نا تو یا آپ اس کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس چیز کا بنا ہے اور وہ کس طرح بنا. ٹھیک ہے، اور آپ نے جو سوال ہے کہ اس کو کس نے بنایا اور اس کا مقصد کیا ہے، وہ دونوں وہ دونوں آپ نے جو بیسیکلی جو 4 الفابیٹس لگائے تھے MEFF، اس میں M ابھی بھی پریزنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور E ہم نے فرگیٹ کر دیا. ٹھیک ہے، پھر ایک F پریزنٹ ہے اور ایک F غائب ہو گیا. سو جو ایرسٹوٹل کی سائنس تھی اس کا ہم نے آدھا کر دیا ٹو پٹ اٹ سمپل، اور اس آدھی کو اب ہم سائنس کہنا شروع کر. وہ جو آدھا ایلیمنٹ ہے نا اس کو ہم نے اب وہ آپ کہہ لیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سائنس نہیں ہے، لیکن وہ اب ساری چیزوں کو نا سائنس نہ رہی. ہاں، وہ جو آج کل کی جو سائنس پریڈومینیٹلی یہ دو چیزیں بس ہونا شروع ہو گئی. اب یہ دو چیزیں یہ صرف اور صرف نیچرلسٹک ایکسپلینیشن کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے نا، اور اب ہم سائنس اسے بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر فرض کرو جب کانفلکٹ آتا ہے نا، ریلیجن کا کانفلکٹ یا ملاپ والا ایشو آتا ہے، تو وہ کئی دفعہ لوگ اس ٹرانزیشن پیریڈ کو بھول جاتے ہیں. بالکل، لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے، they forget the history. ہاں، اب لیکن یہ آہستہ آہستہ ہوا. مثال کے طور پر جب نیوٹن کی باری تھی نا تو وہ ابھی بھی اس کا جو فائنل کاز تھا کہ وہ اس کا پرپس کیا ہے وہ اس کو سامنے رکھتا تھا، مد نظر رکھتا تھا. اس نے اپنی پرنسپا میتھمیٹکا جو کتاب ہے اس کے شروع میں اس چیز کو مینشن کیا تھا کہ مثال کے طور پر یہ کتاب جو ہے یہ گاڈ کے بنائے ہوئے لاز کو جو ہے نا اس کو اسٹڈی کرتی ہے، اور اس کا مقصد، اس کا فائنل کاز یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، یا یہ اس کے لیے ایویڈنس ہے. آل آف دس موشن اینڈ سسٹم از ایویڈنس فار گاڈ. اور یہ اس نے فائنل کاز کو اپنی اس میں رکھا ہوا تھا نیوٹن نے. ٹھیک ہے نا، اور کئی اب لیکن آہستہ یہ ہوا کہ اب جو مٹیریل سائنس ہے اس نے وہ فائنل کاز ہٹا دیا. یا جب بھی ہم نیوٹن کو پڑھتے ہیں ہم اس کی فائنل کاز کو کبھی بھی نہیں پڑھتے اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دینا چاہتا تھا کہ اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ چیزیں آہستہ آہستہ شفٹ میں آئی. ٹھیک ہے، اور یہ اگر البرٹ آئنسٹائن کی ایک کوٹیشن آتی ہے کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ. ٹھیک ہے، یہ بھی اسی پیراڈائم میں جس طرح آپ یہ کہتے ہیں. اب آپ کمفرٹیبلی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ اس زاویے کو دیکھیں تو جو بھی جب ریلیجن کو ملاتا ہے نا وہ ریلیجن کا ہاتھ کتنا ہے. یعنی اب ہمارے بھی جو سائنٹسٹ تھے، دینی سائنٹسٹ تھے، وہ ان چیز کا ایک مقصد ہوتا تھا. مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے اسٹرانومی کا میجر مقصد یہ تھا کہ نمازوں کے ٹائم جو ہے وہ کیا جان سکے. ٹھیک ہے نا، اور اس کی پرپس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اسٹڈی کرنا ہے. فائنل کاز ایک بہت بڑا موٹیویٹر ہوتا ہے سائنس کرنے میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر سائنس اور اس کا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک قسم کا ملاپ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جب یہ مٹیریلسٹک ورلڈ آیا نا جس کے اندر ہم نے وہ ایفیشینٹ اور وہ ہٹا دیے، تو اس وجہ سے لوگوں کو جب اس والی نیچرلسٹک سائنس کے ساتھ جب ہم ریلیجن جوڑتے ہیں نا تو تب یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ فار دا پیپل ہو آر لسننگ دس فار دا فرسٹ ٹائم، یہ پوری جو ڈبیٹ یا سینیریو ہے نیچرلسٹک نیچرل سائنس کا کیا میننگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں تھوڑا سا اگر میں میتھڈولوجیکل نیچرلزم بھی ایکسپلین کر دیں تو دونوں کانسیپٹ کور ہو جائیں گے. چلیں، ہاں جی. تو آج کل جو سائنس ہے نا اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن ہے کیا. ٹھیک ہے، جب ہم کامن انڈرسٹینڈنگ دیکھیں نا تو اس کو ہم 3 طریقے سے دیکھ سکتے ہیں سائنس کو. ٹھیک ہے نا، ایک وہ جو ایک اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن کے حساب سے کیا ہے جو کہ اسٹینڈرڈ ہماری آپ کہہ لیں کہ پڑھائی جاتی ہے. دوسرا ایک اس کی ہسٹوریکل انڈرسٹینڈنگ ہے جس کا میں نے آپ کو تھوڑا سا آپ کو ٹیسٹر دیا ہے. ٹھیک ہے نا، اور تیسرا ہے کہ فلاسفی آف سائنس، یعنی فلاسفرز آف سائنس نے سائنس کو کس طرح ڈیفائن کیا، جنہوں نے بنیاد رکھی، جنہوں نے ایک قسم کا نا جو ماڈرن سائنس ہے نا اس کی بنیاد رکھی اور اس کو ڈسکس کیا. تو وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور لاسٹلی ایک اور اس کی اپروچ ہے جو نئی اپروچ ہے جو آج کل آج کل فلاسفر آف سائنس جس پہ اکٹھے ہو رہے ہیں اسے کہتے ہیں کمپلیکسٹی اپروچ. تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے، بالکل. تو سب سے پہلے ڈیفینیشن جو ہے اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن جو ہے اگر آپ کھولیں اپنا مریم ویبسٹر کھول لیں، کیمبرج کھول لیں، تو اگر آپ اس پہ غور کریں نا تو وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں. مثال کے طور پر وہ کہتا ہے اٹ از اے نالج اور اے سسٹم آف نالج کورنگ جنرل ٹروتھس اینڈ آپریشن آف جنرل لاز اسپیشلی ایز آبٹینڈ اینڈ ٹیسٹڈ تھرو سائنٹیفک میتھڈ. ٹھیک ہے، یا تو یہ ہے، یا دوسرا ہے اے ڈپارٹمنٹ
of systemized knowledge as an object of study. A department of systemized knowledge as an object of study. कैम्ब्रिज की डेफिनेशन देख लें, उसमें ये है knowledge from the careful study of structure and behavior of the physical world, especially watching, measuring and doing experiments and the development of theories and describe the results of these activities. ठीक है. इसी तरह ऑक्सफोर्ड लर्नर क्या कहता है, knowledge about the structure and behavior of the natural and physical world based on facts that you can prove, for example by experiment. अच्छा, ये जो सारी डेफिनेशन है ना, इसके बारे में आप कुछ चीज़ें गौर करें. ठीक है. पहली बात ये है कि इसमें ये डिसएग्रीमेंट्स हैं. राइट. आप ये नहीं, यानी वो स्टैंडर्ड एक डेफिनेशन एक जैसी नहीं है. ठीक है. इख्तिलाफ भी है. इख्तिलाफ यहीं पर आपको समझ आ जाएगा कि जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताई जाती है उसमें भी इख्तिलाफ है. ठीक है. यानी ये कोई एग्रीड अपॉन सिस्टम नहीं है. ठीक है. दूसरी चीज़ ये है कि ये वेग है. जैसे उसने कहा कि जनरल अंडरस्टैंडिंग कवरिंग जनरल ट्रूथ्स. जनरल ट्रूथ्स क्या होता है? ठीक है. आप जैसे हम लोग अगर हम जैसे हम कहें कि भाई कॉमन सेंस, भाई कॉमन सेंस किसकी कॉमन, किसके नज़दीक कॉमन. ठीक है ना. तो ये जो चीज़ है, तारीफ जामे माने नहीं है, यानी पूरी जो है ना, जैसे हम लोग मंतिक में जो पढ़ते हैं कोई, जब मंतिक जो होता है तो उसमें वो बोलते हैं कि तारीफ जामिउन माने, यानी तारीफ मुकम्मल हो और पूरे चीज़ों को इहाता करती हो और बारीकियों तक भी जाती हो. बिल्कुल बिल्कुल उस तरह नहीं है ये तारीफ. यही है. अब हमें इस अंडरस्टैंडिंग में ये अच्छी है एक अप्रोच, लेकिन इसमें हमें दो चीज़ें पता हैं. एक तो ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है जी, बहुत ज़्यादा इसमें बातें हैं. दूसरी ये है कि वो सही तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली हर चीज़ को कवर नहीं करती. हाँ जी. ठीक है. और इसमें डिसएग्रीमेंट है और डिफरेंट लोग डिफरेंट कहते, तो इसमें ये मसला है. ठीक है. तो हम करते हैं कि चलो ऐसा करते हैं कि दूसरी अप्रोच की तरफ चलते हैं. ठीक है. जो है हमारी कौन सी, हिस्टोरिकल अप्रोच. ठीक है. उसका आपने बता दिया था थोड़ा. हाँ, वो अरिस्टोटल जो साइंस. हाँ जी, हाँ जी. लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा हम कहते हैं कि और तरीके से भी इसको देखा जाता है. हम वो तो है कि वो मैंने आपको बताया कि अरिस्टो के ज़माने में कैसी थी, अब कैसी है. लेकिन जो हिस्टोरिकल अप्रोच होती है ना, वो 3 फैक्टर्स को देखती है. क्या? वो पहला फैक्टर ये होता है कि वो एक डिसकंटिन्यूड साइंस, ऐसी साइंस जो पहले चलती हुई आ रही थी हमेशा से और अब वो नहीं, मुनक़ते हो गई. मिसाल के तौर पर अल्कमी वो जो कहते हैं कि कम मटेरियल से लेके वो गोल्ड या वो प्रेशियस मटेरियल बनाए जा सकते हैं, अब उसको नहीं फॉलो किया जाता. जियोसेंट्रिसिज्म को नहीं फॉलो किया जाता. ठीक है. दूसरी है कॉन्टिन्यूड साइंस. कुछ टर्म जो हम बोल रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते हैं. जियोसेंट्रिसिज्म से मुराद ये है कि सारे प्लैनेट्स जो थे, जो सारे प्लैनेट्स हैं, जितनी भी खलाई जो अर्थ है वो सेंटर है सारे प्लैनेट्स का, सारे अर्थ के गिर्द घूमती है. अब हम कहते हैं कि जो सन है वो सेंटर है, सन सेंटर. ये ठीक है. तो अब ये अप्रोच पूरी चेंज होगी. अब ये चेंज होगी. इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूड साइंस. ये किसी ज़माने में बाकायदा एक फैक्ट मानी जाती थी. बिल्कुल, है ना. हाँ जी. फिर कॉन्टिन्यूड साइंस, ऐसी साइंस जो शुरू से भी वही है और अभी भी वही चली जा रही. ठीक है. इसमें बायोंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स जो हैं, आपने देखा कि बायोंसी के लॉज और पानी के जो चीज़ें हैं, उसमें इंजीनियरिंग की काफ़ी चीज़ें हैं. ठीक है ना. ये सारी चीज़ें जो पहले, और मेडिकल प्रैक्टिसेस कई 100 साल पहले हमने वो भी देखा था कि किस तरह सी जाती है सर्जरी में, अभी भी वही चल रही हैं. ठीक है. तो ये इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूड साइंस. और तीसरी होती है न्यू साइंस. न्यू साइंस वो है जो कि हमने अब डिस्कवर किया है, जैसा कि क्वांटम मैकेनिक्स है. ठीक है. उसके बाद एवोल्यूशन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये आजकल की जो चीज़ें हैं. तो ये हिस्टोरिकल अप्रोच ऑफ साइंस होती है, इसको ये कहते हैं. सो बेसिकली मल्टीपल कॉन्सेप्ट से मुख्तलिफ उसके कॉन्सेप्ट्स आए गए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑब्सोलीट होना शुरू हो गए, कुछ चलते रहे और कुछ फिर नए आते गए, कुछ नए आ रहे हैं, चलते रहे और कुछ नए आ गए. अब बेसिकली हिस्टोरिकल खत्म हो गए. हिस्टोरिकल अप्रोच इसी चीज़ को कहते हैं इन शॉर्ट, कि जो चीज़ इसमें खत्म हो गई, जो अभी भी शुरू से लेके अब तक है, और जो नहीं आ रही है, और जो बिल्कुल नहीं आ रही है. ठीक है. अब इसमें भी कुछ मसले ही हैं. ये भी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है. ये भी हमें कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं बता रहा. वो पहले वाले प्रॉब्लम्स ही इसमें. अब यही है कि ये कुछ आइडियाज़ हैं जो मिलके बन गए हैं, लेकिन ये कोई इस तरह नहीं, आप कंफर्म नहीं कर सकते कि साइंस है कि नहीं. इसी यानी देयर इज स्टिल समथिंग क्लाउडी. हाँ. अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ हमास भाई से कि क्या ऐसा होता है साइंस में कि दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हों जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो लेकिन वो वर्केबल हों? बिल्कुल ऐसा है. ठीक है. बिल्कुल ऐसा. स्ट्रेंज. अब मिसाल के तौर पर जो आपकी रिलेटिविटी है, ठीक है, और क्वांटम मैकेनिक्स है, ठीक है, ये दो डिफरेंट आप कह लें कॉन्सेप्ट हैं जो एक इकट्ठे नहीं चल सकते, लेकिन दीज बोथ थ्योरीज जो हैं ये एग्जिस्ट करती हैं एट द सेम टाइम. ठीक है. दे आर बोथ एक्सेप्टेड. दे आर बोथ एक्सेप्टेड.
ٹھیک ہے, اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اندر ریکنسیلیشن نکال رہے ہیں. اور ریکنسیلیشن کس طرح نکال رہے ہیں کہ جیسا کہ اسٹرنگ تھیوری کو کہتے ہیں کہ وہ ان دونوں کو کسی نہ کسی طریقے سے کمبائن کرتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب وہ یہ بھی سوچتے ہیں, اور کارلو رویلی نے اس اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب یہ کمبائن کریں آپ اور اس پہ اتنی محنت کریں, ٹھیک ہے. یہ بالکل زاویہ ڈفرینٹ زاویے سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے سائنس کے اندر کہ سائنس از ناٹ اے, آپ کہہ لیں کہ سالڈ انٹرپرائز, یہ سرٹن نہیں ہوتی. اس کے اندر آپ ڈسکوری کرتے ہیں, اس میں چیزیں چینج کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. چلیں ہم ابھی تک ہم یہی آپ کو بتا رہے ہیں, لیکن ہم نے ابھی تک کوئی ڈیفینیشن تھی پریزنٹ, بڑا سسپینس کریٹ کیا ڈیفینیشن. میں آپ کو نا جنرل آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ ایک ایسی ڈیفینیشن جو آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں جو پریفرڈ ڈیفینیشن جو ہے نا شارٹ, وہ میں نئی والی ڈیفینیشن میں بعد میں آؤں گا. جو پریفرڈ ڈیفینیشن آپ لے سکتے ہیں اس پوری پوڈ کاسٹ کو جب سنتے سنتے, وہ یہ ہے کہ اٹ از بیسکلی دی ایپلیکیشن آف دی سائنٹیفک میتھڈ. رائٹ. سائنس کیا ہے؟ سائنٹیفک میتھڈ کی ایپلیکیشن. اور سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے؟ آبزرویشن, ٹھیک ہے. اس کا ہائپوتھیسس بنانا, ہائپوتھیسس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنا, ایکسپیریمنٹ کر کے اس کے اوپر اس کو ٹیسٹ کرنا, انالیسس کرنا, اور اگر وہ ٹرو ہو گئی ہے تو وہ تھیوری بن جائے, ٹھیک ہے. اور اس کو ریپیٹیبل بنانا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو بیسکلی ایک چیز بار بار ہو جائے. تو اب ان شارٹ سائنس کی صرف دو بنیادیں ہیں, ازمپشنس آف آبزرویشنز, یعنی جو آپ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں ازمپشن نکالنا, اور دوسرا ایکسپیریمنٹ کرنا. اس ازمپشنز کی بیس پر آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے. ہائپوتھیسس بھی تو ایک ایگزمپشن ہی ہوگی. ہاں وہی میں وہی کہہ رہا ہوں, میں اسی کو کہہ رہا ہوں. آن بیس آن دا آبزرویشن ہائپوتھیسس بھی تو غلط ہو سکتا ہے. بالکل, یس یس, ٹھیک ہے. بٹ آفٹر دیٹ یو ڈو دا ایکسپیریمنٹ اینڈ دیٹ بیکم اے تھیوری اور فیکٹ وٹ ایور یو کین. اور ہم یہ اس چیز کو ٹرائنگ ٹو سے از کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ ایک آبزرویشن ہوئی, اے ہائپوتھیسس ہوا, اس کی ایکسپیریمنٹیشن ہوا, اور انہیں پتہ چلا کہ اے ٹھیک ہے, لیکن ہو سکتا ہے اسی ڈیٹا سے بی ہائپوتھیسس کسی نے سوچا نہ ہو, لیکن وہ بھی ٹرو ہو سکتا ہے. وہ سی ہائپوتھیسس اس پہ بھی آئیں گے, اس پہ انشاءاللہ وہ لمیٹیشن آف سائنس پہ ہے نا, ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹینڈرڈ سائنٹیفک میتھڈ جو ہے نا, سائنس اسے کہیں گے کہ ایپلیکیشن آف سائنٹیفک میتھڈ, یا پھر کوئی بھی جو آپ پروسیس کر رہے ہیں نا اس کو آرڈرلی یا فارمل طریقے سے کرنے کو سائنس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ کہہ لینا تو دس از سائنس. فائن. ہاں جی, نیکسٹ کوئی کویشچن. اچھا, اب آبزرویشن میں میرا خیال ہے شاید دس از دا رائٹ پوائنٹ کہ آبزرویشن میں ہم صرف نیچرل چیزیں ہی کنسیڈر کریں گے. اینی تھنگ وچ از ناٹ نیچرل اس کو سائنس کی ڈومین میں انٹر ہی نہیں کرتے. ایسا ہی ہے. اچھا, تو پھر یہ بھی کوشچن اس کا یہ مطلب ہوا, جس طرح ہم نے بار بار ایگزامپلس میں دیکھا ہے کہ میں اگر یہاں پہ اس روم میں بین لگا دوں کہ کوئی ریڈ کپڑا نہ پہن کر آئے, اور پھر ریڈ کپڑے کوئی پہن کر ہی نہیں آئے گا, میں کہوں گا کہ کچھ بھی ریڈ نہیں ہونا چاہیے, یہ ٹیبل نہیں ریڈ ہونی چاہیے, کسی کی شرٹ نہیں ریڈ ہونی چاہیے, کچھ نہیں ریڈ ہونا چاہیے, اور پھر میں اس سے یہ کنکلوژن نکالوں کہ ریڈ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, ٹھیک ہے. تو سائنس بھی ایسی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جو بھی نان نیچرل چیزیں ہیں اس کو آپ نے آبزرویشن میں لے کر ہی نہیں آنا کسی وجہ سے, ٹھیک ہے, صرف نیچرل چیزوں کو لے کر آنا, اور اس کی بیسس پہ وہ پھر کنکلوژن نکالتی ہے کہ جو ان نیچرل یا نان نیچرل چیزیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. ایسے ہی اس کو کیا کہیں گے آپ؟ دراصل یہی جو اپروچ ہے نا, اس کو کہتے ہیں کہ میتھڈولوجیکل نیچرلزم, ٹھیک ہے. کہ جب آپ اپنا سائنس کر رہے ہوتے ہو نا, تو میتھڈ کرتے وقت نا آپ کو ازیوم کرنا ہے کہ نیچرل ورلڈ جو امپیریکل ورلڈ ہے نا وہ آل دیر از, دیٹ از دا ریئل ورلڈ, دیٹ از دا ریئل ورلڈ, دیر از نو ریئل ورلڈ بیونڈ دیٹ. تو اس لیے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ فائنل کاز اور ایفیشینٹ کاز کو ذرا سائڈ پہ کر رہے ہیں نا, تو اسی وجہ سے آپ کے اندر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یہ سوال لا ہی نہیں سکتے. بالکل. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ سائنس ایک لحاظ سے نا نیچرلزم کو اپنی ایک بنیاد بناتا ہے. اور یہی ہے, یہ کوشچن ہے سائنس کے لیے کہ اس میں ایک نیچرلزم کو آپ ازیوم کریں اور دوسرا سائنٹزم کو ازیوم کریں, ٹھیک ہے. یہ دو کوشچنز ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے, نیچرلزم کیا ہے؟ نیچرلزم ہے کہ نیچر از آل دیر از, یعنی نیچر جو ہم دیکھ سکتے ہیں, فیل کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر دو چیزیں ہیں, ایک میتھڈولوجیکل نیچرلزم ہے کہ سائنس کین اونلی اسٹڈی دا نیچرل ورلڈ بٹ اٹ میکس نو کلیم اباؤٹ دا سپر نیچرل اینٹیز, ٹھیک ہے. یعنی سپر نیچرل اس کے اس کرائٹیریا اور اس کے جو اس میں آتا ہی نہیں ہے. تو یہ میتھڈولوجیکل نیچرلزم اسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے.
اب اس کے اندر ہم کچھ نا ازمپشن لگاتے ہیں میتھڈولوجیکل نیچرلزم کے اندر بھی، جو بھی ہمیں کلیئر کرنی چاہیے. وہ کیا ہیں؟ اس میں نا آنٹولوجیکل اور ایپسٹمولوجیکل ازمپشنز ہوتی ہیں. وہ میں بعد میں یہ ٹرمز کو ڈسکرائب کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے. ٹھیک ہے. These are two philosophical requirements for any natural science to be practiced sincerely. ٹھیک ہے نا. یہ دو طریقے ہیں. Ontological یہ ہوتا ہے کہ مطلب یعنی اس کی بنیاد کیا ہے، مطلب واٹ از دا ریزن، وہ کہاں سے وہ آیا ہے. ٹھیک ہے. اور ایپسٹمولوجیکل یہ ہوتی ہے کہ مطلب یعنی اس کے نالج کس طرح ہم جان سکتے ہیں اسے. ٹھیک ہے. یہ دو چیزیں. ٹھیک ہے. Ontological assumption یہ ہے کہ دا observable world is a real enough to constitute a worthwhile object of study. یعنی پہلی assumption یہ کرتے ہیں کہ جو observable worlds ہے وہ اتنا ورتھ وائل ہے کہ اس کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے اور اس کے بارے میں کنکلوژن نکالے جا سکتے ہیں. نمبر 2 assumption یہ ہوتی ہے، ایپسٹمولوجیکل assumption یہ ہوتی ہے کہ world can be successfully studied from a strictly naturalistic viewpoint leading to useful and valid claims. یہ دو چیزیں ہم سوچتے ہیں، یعنی میتھڈولوجیکل نیچرلزم کرتے ہیں نا، تو اس کی یہ دو assumption ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو ریئل ورلڈ ہے اس کو لے کے اس کے بارے میں کوئی ویلڈ کنکلوژن نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب کچھ چیزیں فالسلی ایٹریبیوٹ ہوئی ہوئی ہیں اس کو، کچھ assumptions فالسلی ایٹریبیوٹ. مثال کے طور پر یہاں پر ایک لکھی ہوئی ہے بات کہ نیچرل ورلڈ مسٹ بی کازلی آئسولیٹڈ فرام دا سپر نیچرل ورلڈ. یہ ایک assumption ہے. ہاں، کہ نیچرل ورلڈ کو ہم نے سپر نیچرل ورلڈ سے بالکل، یعنی بیسیکلی نیچرل سپر نیچرل ورلڈ کا کوئی کازل تعلق نہیں ہے نیچرل ورلڈ کے ساتھ. یعنی ایک انداز میں سپر نیچرل اور نیچرل دونوں منقطع ہیں. ہاں، یعنی والے بیسیکلی نیچرل میں جو بھی ہو رہا ہے نا تو سپر نیچرل کوئی دخل نہیں، اس کا وہ اس میں اس کو کاز نہیں کر سکتا. یہ ہمیں ازیوم کرنا پڑتا ہے. لیکن مزے کی بات بتاؤں، یہ میتھڈولوجیکل نیچرلزم کی ازمپشن نہیں ہے. اچھا، یہ نہیں ہے. یہ لوگ غلطی سے اس کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو میتھڈولوجیکل نیچرلزم ہوتا ہے اس کے اندر بس یہ ہے کہ جب آپ ورکنگ کر رہے ہیں نا تو اس کے اندر آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ نیچرل ورلڈ آبزرویبل ورلڈ سے ہم ایک پریکٹیکل سائنس کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ اباؤٹ سپر نیچرل اسٹف. بات یہ ہے کہ اگر کوئی سپر نیچرل ورلڈ کا ہو سکتا ہے عمل دخل، بس ہم یہ ہے کہ ہم اس کو بتا نہیں رہے، لیکن یہ نہیں ہم کہیں گے کہ یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. جو ڈینائی نہیں کرتے، ڈینائی نہیں کرنا، ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہو، لیکن آپ نے ڈینائی بٹ دے فوکس آن دا نیچرل. ہاں جی. ٹھیک ہے. اچھا، سو آپ کہہ رہے ہو کہ اس میں سپر نیچرل چیزیں ایز اے سائنٹسٹ آپ اس کو سائنس کے اندر نہیں لے کر آ سکتے بیکاز آف دس میتھڈولوجیکل نیچرلزم، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر وہ ایگزسٹ کرتی ہیں تو انہیں ڈینائی بھی نہیں کرنا چاہیے. نہیں میں اس پہ فرق سمجھاتا ہوں. یہ ہے کہ نا ایک یہ ہے کہ ہم اس کو دوبارہ سن لیں کہ دا آبزرویبل ورلڈ از ریئل انف ٹو کانسٹیٹیوٹ اے ورتھ وائل آبجیکٹ آف اسٹڈی. پہلا ازمپشن یہ ہوتا ہے اور یہ ٹھیک ویلڈ بات ہے کہ میتھڈولوجیکل کی ایسی دنیا ایسی چیز ہے جو کہ ورتھ وائل آبجیکٹ آف اسٹڈی ہے. ٹھیک ہے. اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو آبزرو کریں. جیسا قرآن ہمیں خود کہتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ یہ دنیا کو دیکھیں، ایکسپلور کریں، یہ ساری چیز. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اتنا ریئل ہے کہ اس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کو سکسیزفلی اس کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے اور اس کے بارے میں ایک ویلڈ کلیم نکالا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ دو چیزیں. ٹھیک ہے. جو چیز بس اتنی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے میتھڈولوجیکل نیچرلزم. لوگ کیا کرتے ہیں غلطی سے یہ بھی چیز بیچ میں گھسا دیتے ہیں کہ سپر نیچرل ورلڈ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس کی کاز کرنے میں. نیچرل ورلڈ ڈینائی میں چلے جاتے ہیں. ہاں دیکھو، لیکن حقیقت میں نہیں ہے. جب آپ پڑھ رہے ہوگے نا، جب میتھڈولوجیکل نیچرلزم کر رہے ہوگے، تو آپ اس کاز کو ریزن نہیں بناؤ گے اپنی سائنس کی، اس میں نہیں آبزرویبل اس میں نہیں ڈالو گے، یا یہ بھی نہیں کہو گے کہ کاز ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس بات کو آپ نے علیحدہ کر دینا. ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ازیوم کرنا کہ ایسا اگر آپ میتھڈولوجیکل نیچرلزم کریں تو وہ چیز کو ڈینائی نہیں کرنا. ہاں، سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ یعنی کہ ایتھسٹ وغیرہ جب آپ ڈیبیٹ دیکھتے ہو تو وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ وی آر اسٹل ایکسپلورنگ اٹ اور وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ بٹ دے ایگزسٹ. ٹھیک ہے. ایگنوسٹسزم والا. اب میں ایک بات بتاتا ہوں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کبھی ڈسکور کر لیں گے. ٹھیک ہے. بار بار کہتے ہیں. ہاں، لیکن نہیں، وہ ضرور وہ نہیں ہے. ہم صرف جب ہم میتھڈولوجیکل نیچرلزم ہم صرف آبزرویبل ورلڈ کی بات کر رہے ہیں. دیٹس اٹ. بالکل. ٹھیک ہے نا. اچھا، اور دوسری چیز یہ ہے
کہ اس میں کچھ لوگ یہ بھی ازیوم کر لیتے ہیں کہ ریولیشن اور ریلیجس ایکسپیرینس آر انویلڈ سورسز آف نالج اباؤٹ دا نیچرل ورلڈ. یہ بھی غلطی سے لوگ بیچ میں ڈال لیتے ہیں میتھڈولوجیکل نیچرلزم. یعنی میتھڈولوجیکل نیچرلزم یہ کہتی ہے کہ ریلیجن وہ ریئل سورسز آف نالج ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم ابھی یوز نہیں کر رہے, بس دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, ہم اس پرٹیکولر ڈومین میں یوز نہیں کر رہے, ہم اس پرٹیکولر ڈومین میں یوز نہیں کر رہے. تو یہ میتھڈولوجیکل نیچرلزم ہو جاتا ہے. ہاں. آگے اگر اس کے بعد جو ہے وہ جو میتھڈولوجیکل نیچرلزم کے بعد جو ہے دوسری جو چیز ہے کیا بولتے ہیں اس کو, نیچرلزم یا نہیں کیا بولتے ہیں, فلسافیکل نیچرلزم. ہاں اس کے بارے میں بتائیں. فلسافیکل نیچرلزم تو بلیف سسٹم, میں اسی کو کہہ رہا تھا. فلسافیکل نیچرلزم جو ہے وہ میٹافزیکل نیچرلزم, میں اسے بول رہا تھا. ٹھیک ہے. میٹافزیکل نیچرلزم یہ ہے کہ لوگ سمجھیں کہ نیچر از آل دیر از, یعنی نیچرلزم کو ازیوم کریں. لیکن یہ کریکٹ میں کہ جو فلسافیکل نیچرلزم ہے وہ بلیف سسٹم ہے. ہاں جی, ہاں جی, ٹھیک ہے. اور میتھڈولوجیکل نیچرلزم تو ڈفرینٹ ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں جب ہم کوشچن کرتے ہیں میتھڈولوجیکل نیچرلزم کو, تو کہتے ہیں کہ اٹ از ٹرو بیکاز فلسافیکل نیچرلزم آلسو ٹرو. لیکن فلسافیکل نیچرلزم از آلسو بلیف ان یو کی ناٹ جسٹیفائی دیٹ. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ازیوم کرتے ہیں کئی لوگ. وہ میتھڈولوجیکل نیچرلزم کے اندر جب وہ میٹافزیکل والے نیچرلزم والے ایلیمنٹ لے کے آتے ہیں یا فلسافیکل نیچرلزم والے ایلیمنٹ لے کے آتے ہیں نا, تب یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. کئی لوگ ہیں جو کہ فلاسفیکلی بھی نیچرلسٹ ہیں اور میتھڈولوجیکلی بھی نیچرلسٹ ہیں, ٹھیک ہے نا. اور سم ٹائمز وہ ہیں ہی اس وجہ سے میتھڈولوجیکل نیچرلزم, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ فلاسفیکلی بھی ہر چیز نیچرلزم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن ہر سائنٹسٹ ایسا نہیں ہے. اور ایک بہت اچھی اسٹڈی ہے, اس کا نام ہے ورائٹیز آف ایتھیزم ان سائنس. یہ کوئی 10 سال بڑی اسٹڈی ہے جس کے اندر انہوں نے افیکٹولی پروو کیا ہے کہ جو متھ ہے یہ کہ میجورٹی آف سائنٹسٹ جو ہے نا وہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. اس میں اگر ایتھیسٹ ہے بھی نا تو وہ ان ریزنس کی وجہ سے ایتھیسٹ نہیں ہے, یعنی اپنے سائنس کی وجہ سے نہیں ہے, یا میتھڈولوجیکل نیچرلزم کی وجہ سے ایتھیسٹ نہیں ہے. وہ ان دو ڈومینس کو علیحدہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں, تو یہ چیز ہے. بارک اللہ فیک. اخی اس کے بعد جو ہے یہ جو اگر ہم بات کریں آگے فلاسفی آف سائنس اور ان چیزوں پہ بات کریں, اب یہ ہے کہ لمیٹیشن اور فلاسفی آف سائنس اور ان ساروں پہ اگر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں. بالکل بالکل, تاکہ ہمیں پتہ چلے اچھا کہ سائنس کے بارے میں. جی جی جی. اس میں نا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, اس میں نا 2 بہت بڑی لمیٹیشن ہے. سب سے بڑی لمیٹیشن جو ہے نا وہ فلاسفی آف سائنس کی ڈبیٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ 1930 کے اراؤنڈ جب آپ کہہ لیں کہ انلائٹنمنٹ ختم ہو گئی اور یہ ماڈرن ایرا آ گیا نا, تو کچھ جو فلاسفرز آف سائنس تھے نا انہوں نے یہ بحث کرنا شروع کر دی کہ سائنس اور نان سائنس میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر جو ہے نا بڑے نام آئے جنہوں نے اپنی تھیوریز پیش کرنا شروع کر دی کہ یار کیا وہ موقع ہے جب سائنس جو ہے وہ نان سائنس بن جاتی ہے. مطلب یعنی سائنس اور نان سائنس میں بیسکلی سوڈو سائنس میں اور سائنس میں فرق کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مزے کی بات ہے ود آل دیئر ڈبیٹ اینڈ ایوری تھنگ وہ اس چیز کو ریزالو ہی نہیں کر سکے کہ سائنس اور سوڈو سائنس میں فرق کیا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. سب سے پہلے اس میں ہمارے پاس جو بہت اچھے زبردست سائنٹسٹ ہے وہ کارل پاپر ہے. ٹھیک ہے, اور کارل پاپر نے فالسیفیکیشن پرنسپل نکالا تھا. ٹھیک ہے, کہ اگر چیز کو ٹھیک ہے نا اگر وہ اپنا فالسیفیکیشن کرائٹیریا پہ نہ گزرے نا تب وہ چیز سائنس کہلائے گی. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. قرآن بھی مثال کے طور پر وہ ایک فالسیفیکیشن ٹیسٹ دیتا ہے. بالکل, وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس کو غلط سمجھتے ہو نا, یعنی اگر آپ اس کو غلط سمجھتے ہو تو اس طرح کا ایک چیپٹر لے آؤ. ٹھیک ہے, سائنس کے اندر جب ہم کئی دفعہ سائنس کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم ایک نل ہائپوتھیسس دیتے ہیں. ہمارا ہائپوتھیسس یہ ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بیج سے کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کھانے سے ہمیں یہ فائدہ ملے گا. ٹھیک ہے, فلانا فائدہ ملے گا, تو میں نل ہائپوتھیسس بناؤں گا فالسیفیکیشن ٹیسٹ کے لیے. میں بناؤں گا کہ اس بیج سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور پھر میں اس اسٹیٹمنٹ کو, اس بیج کو کھانے سے ہمیں فلانا فائدہ نہیں ہوتا, اس کو میں پروف کرنے کی کوشش کروں گا. اگر میں پروف نہ کر سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی اس کا اپوزٹ ٹرو ہوگا. سیم کیس جیسے قرآن کی آیت ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ صورت لے آئے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب اسلام جو ہے وہ فالس ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں فالسیفیکیشن پرنسپل. تو اس نے کہا کہ جو چیز فالسیفیکیشن پرنسپل سے گزر سکتی ہے نا تو وہ سائنس ہے. ٹھیک ہے, یہ بات تو اچھی تھی لیکن اس میں کئی قسم کی سائنسز نکل جاتی ہیں اس میں. مثال کے طور پر واٹ اباؤٹ ڈسکوری سائنس.
یعنی مثال کے طور پر آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ یار یہ میں نے اس سیڈ کو اگانا ہے تو بیسٹ نیوٹرینٹس کیا ہو سکتے ہیں اس کو اگانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو اس نیوٹرینٹس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے مجھے کچھ نیوٹرینٹس ٹرائی کرنے ہیں, کچھ نہیں کرنے, کچھ آگے پیچھے, مطلب یعنی میں نے ڈھونڈنا ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے کوئی ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب ہٹ اینڈ ٹرائل میں آپ کوئی مخصوص ہائپوتھیسس کیا دے سکتے ہیں, آپ کو خود نہیں پتا, ٹھیک ہے نا. اب میں اپنی مثال دیتا ہوں. جب میں اپنا ایم فل کر رہا تھا نا تو میں نے ایگزیکٹلی یہی کرنا تھا. میں نے آرٹیفیشیل میڈیا کے اوپر نا کچھ سیڈس اگانے تھے اچھے, اور وہ جاننے کے لیے نا مجھے اپنا ایکسپیریمنٹ کرنا تھا کہ اچھا یہ والا ایلیمنٹ نیوٹریشن زیادہ بڑھا لو, یہ والا کم کر لو, یہ والا اب وہ جس میں پھر میں نے ٹیسٹ کرنا تھا کہ کس میں بیسٹ اگتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر میں کوئی فالسیفیکیشن ٹیسٹ نہیں دے سکتا تھا کیونکہ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ کس چیز سے وہ کام کرے گا, کس سے نہیں کرے گا, سمجھ رہے ہیں. بالکل یو آر ٹرائنگ. ہاں, تو یہ جو فالسیفیکیشن ہے یہ ہے تو اچھا ٹیسٹ, لیکن یہ ہر قسم کی سائنس کے لیے کافی نہیں ہے, ناٹ فار ایوری تھنگ. تو پھر اس کے بعد اور فلاسفرز آئے جیسا کہ تھامس خون, اس کی بہت زبردست کتاب ہے, اس کا نام ہے کیا نام ہے, دا اسٹرکچر آف سائنٹیفک ریولیوشنز. اور یہ ایک لینڈ مارک کتاب ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی سائنس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ ڈیولپ ہوئی کافی زیادہ. اور اس میں یہ تھا کہ زیادہ پریکٹیکل سائنس کی طرف اس نے فوکس کیا کہ سائنس جو ہے نا وہ ایکسپلوریٹو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر ہر دفعہ اسی نے تھامس کون نے اس چیز کو کلیریفائی کیا تھا کہ ہر دفعہ جو ہے یہ آپ کو فالسیفیکیشن ٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے بعد ایک بندہ آتا ہے ایمرے لکاٹوس, ٹھیک ہے نا. اس بندے نے ریسرچ پروگرام کی تھیوری دی تھی, اور وہ کیا تھی, وہ یہ تھی کہ ہارڈ کور ایک ہوتا ہے اور ایک آکسیلری ہائپوتھیسس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنا ایک کور ہائپوتھیسس کو پروٹیکٹ کر کے رکھیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کو ہم سائنس مانیں گے, ٹھیک ہے, اور آہستہ آہستہ جو دوسری جو اس کے مطابق نہیں ہو سکیں گے نا اس کو ہم سائڈ پہ کرتے رہیں گے. مثال کے طور پر ایولیوشن ہے, ڈارونین ایولیوشن آپ کہہ لیں کہ ان کا کور سائنس ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کے لیے ہارڈ کور ہائپوتھیسس. اور دوسرے جو لیمارکین ایولیوشن ماڈل ہے دوسرا, اس کو ہم سب کو وہ کرتے رہیں گے, سائڈ پہ کرتے رہیں گے جب تک کہ کوئی ایسا ماڈل ایونچولی خود بخود ہی جو ہے نا وہ ڈومینیٹ ہو جائے. لیکن اس میں بھی مسئلے ہیں. آپ نیچرل آپ کر رہے ہیں, آپ باقیوں کو بلکہ اسپیس کم دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تھیوریز میں, تو اس میں اور مسئلے آتے ہیں اس طرح کے. اینی ہاؤ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے کئی فلاسفرز آئے. اس حد تک کہ ایک فلاسفر تھا پال فیرمنٹ, اس کی بڑی مزے کی کتاب تھی جس کا نام تھا اگینسٹ میتھڈ. وہ کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جتنا بھی سائنٹیفک میتھڈ ہے نا یہ سارا سائڈ پہ رکھو, اس کا کوئی میتھڈ نہیں ہے, ہر چیز چلتی ہے. اس کو کہتے ہیں انارکزم. اچھا, تو ان شارٹ فلاسفی آف سائنس کے اندر اس اپروچ کے اندر ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ پہلی بات یہ کہ اس کی کوئی اگریڈ اپون ڈیمارکیشن پرنسپل ہی نہیں, ٹھیک ہے, کہ کیا چیز سائنس کہلاتی ہے اور کیا چیز سوڈو سائنس کہلاتی ہے. اور میں صرف اس کو ویسے نہیں کہہ رہا, اس کے اندر ایک پریکٹیکل مسئلہ بھی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر ہم ایک کرائٹیریا لیتے ہیں کہ جیسے امپیریکل ایویڈنس جو ہے نا وہ کرائٹیریا ہے سائنس ڈیفائن کرنے کا, ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسٹرالوجی کو دیکھیں نا تو ایسٹرالوجی ایسی سائنس ہے جس میں ہمارے پاس ہم ایک نان امپیریکل چیزیں بھی ڈال رہے ہیں بیچ میں, بالکل, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ اسٹار کا یہاں ہونا بچے کی یہ ایکٹیویٹی بیہیویئر پہ کرتا ہے, لیکن ہم اس کا کوئی امپیریکل لنک نہیں شو کر سکتے, ٹھیک ہے, سمجھے. لیکن یہ سملر مسئلہ کچھ اسٹیبلش سائنس میں بھی ہے. مثال کے طور پر اسٹرنگ تھیوری ہے, ہم نے اسٹرنگ تھیوری میں وہ اسٹرنگز جو ہیں پریکٹیکلی ڈسکور نہیں کیے ہوئے, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے وہ ازمپشن لگائی ہوئی ہے, اور وہ بغیر امپیریکل ایویڈنس ہم نے ازمپشن لگائی ہوئی ہے کہ آفٹر اے سرٹن اسپین جو سن ہے وہ اس طرح برائٹ نہیں چلے گا جس طرح بھی چل رہا ہے, یعنی کہ دے ول کم اے ٹائم. یا ہم نے ایگزمپشن لگائی ہوئی ہے کہ یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے, جبکہ ہم امپیریکلی اس کو ہم نے کون سا کو میئر کیا ہے کہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. اٹس جسٹ ڈیپینڈنٹ آن دا کیلکولیشنز. پھر بھی ویسے کیلکولیشن ہوتی ہیں, ویلڈ ہوتی ہیں, ان کو سائڈ لائن نہیں کرتے. لیکن میں بس ویسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی کرائٹیریا انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے نا سائنس اور نان سائنس کو ڈکلیئر کرنے کا, اس کا ایک اپوزٹ موجود ہے جو کہ سائنس کی اسٹیبلش سائنس کے اندر ہم نے گھسائی بھی ہوئی ہے. یعنی اگر اس پہ ہم چلے تو پھر تو کچھ اسٹیبلش سائنس بھی نکل جائیں گے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. بالکل. اچھا, اب آتے ہیں اور بہت زبردست جو اس کی ادر دین جو لمیٹیشن, دوسری لمیٹیشن, ایک تو ہم نے بتایا کہ سائنس اور ڈیمارکیشن پرابلم اسے کہتے ہیں. اچھا, دوسرا ہے کہ یہ اس کا لمیٹیڈ اسکوپ ہے. ٹھیک, لمیٹیڈ اسکوپ کا مطلب یہ ہے کہ
یہ جو ہمارا اسپیکٹرم آف آبزرویشن ہے نا وہ ہے ہی بہت تھوڑا. ٹھیک ہے, جو بھی چیز ہم آبزرو کرتے ہیں نا ہم اسی کی بیسس پہ کنکلوژن نکال سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہم نہیں نکال سکتے. اس کو ہم کہتے ہیں, ایک تو ہوگی ڈیمارکیشن پرابلم, اگلی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں دا لمیٹیشن آف امپیریکل ایکسپیرینسز. ٹھیک ہے, اگر ہم غور کریں ہمارا جو ایون آڈیٹوری یعنی جو ہم سن سکتے ہیں, آواز سن سکتے ہیں, اس کا اسپیکٹرم بھی بہت تھوڑا ہے, ہمارا ویژول اسپیکٹرم بھی بہت تھوڑا ہے, اور ہم کچھ حد تک اپنے بڑے سگنل سے ہم کچھ حد تک کر سکتے ہیں, لیکن اس کے آگے کیا ہے, پیچھے کیا ہے, ہم نہیں کر سکتے, ابھی بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہم کچھ اچھے آلات کے ساتھ وہ ان چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن آگے بھی کچھ ایسے اسپیکٹرم ہو سکتے ہیں جس کو ابھی تک ہم نے ڈسکور نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو نمبر ہمارا لمیٹڈ امپیریکل ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے, اور ایک بہت اچھے سائنٹسٹ ہیں جن کا نام ہے برائن ای کاکس, وہ کہتے ہیں وی ہیو ناٹ ڈسکورڈ 96% آف دا آبزرویبل یونیورس. اللہ, ٹھیک ہے, یعنی صرف 4% ابھی, صرف وہ کہتے ہیں ہم نے صرف 4% آف یونیورس کو آبزرو کیا. اور کس نے کہا یہ؟ برائن ای کاکس نے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ جو اب اس سے آپ ایک اندازہ لگائیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے, فرض کریں ہم روم میں یہ 3 بندے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, سائنس جو ہے نا وہ ایک پرنسپل لگاتی ہے, اسے کہتے ہیں انڈکشن. ٹھیک ہے, انڈکشن میتھڈ. وہ یہ ہے کہ میں نے اس ڈیٹا سیٹ کو میئر کر کے نا کنکلوژن نکالنا ہے, جنرل کنکلوژن نکالنا ہے. آپ بھی مرد ہو, فرض کرو میں نے جینڈر ڈسکور کرنا ہے دنیا کا, میں اس روم میں بیٹھا ہوں, میں نے کہا 1 2 3 مرد ہیں, اور میری اسٹڈی کے اندر اس 3 سیمپل سائز کے اندر آیا کہ 100% مرد ہیں. ہماری آرگنائزیشن تو سارے مرد ہیں. یعنی میں نے کہہ رہا تھا کہ اب اس لمیٹڈ اس کے اندر ڈیٹا سیٹ کو میں نے لیا, اور میں نے 97 پہ حکم لگا, اور میں نے 96% پہ جو ہے نا وہ اپنا حکم لگا. یعنی I observed only 4% and judging based on the 4% to the 96%. ہاں, تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے, اس کو کہتے ہیں انڈکشن پرابلم. ٹھیک ہے نا, اور اس وجہ سے جو ہے نا چونکہ ہمارا لمیٹڈ امپیریکل ایکسپیرینس ہوتا ہے, اور اس کی بیسس پہ ہم جب وہ کنکلوژن نکالتے ہیں تو وہ ویری لائکلی ہے کہ وہ ٹرو نہیں ہے. اللہ, ٹھیک ہے, 4% پہ کیسے ٹرو ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہمارا دوسرا مسئلہ ہے. اللہ. اچھا, تیسرا مسئلہ ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہے, اسے کہتے ہیں دا بلیک سوان پرابلم. ہاں, وہ کیا ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ نمبر 1 اس میں کیا ہے کہ وی یوز, یہ وہی ہے بلیک سوان پرابلم, حالانکہ وہی انڈکشن والا پرابلم ہے. اور اس کی ایک بڑی مشہور مثال یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے لمیٹڈ ڈکس تھیں, ہم نے ڈکس یعنی سوان جو ہے نا اس کو ہم نے کہا کہ ساری وائٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور جب تک ویسٹ نے ڈسکور کیا کہ اس جگہ پر بلیک کلر میں بھی آتی ہیں, تو بعد میں جا کے اس نے کیا, تو اس کو بلیک سوان پرابلم بھی کہتے ہیں. اچھا, دوسرا ایک مسئلہ بڑا زبردست ہے, اسے کہتے ہیں دا پرابلم آف انکنسیوڈ آلٹرنیٹیوس. ٹھیک ہے, یا آلٹرنیٹیو ہائپوتھیسس. ٹھیک ہے, اور وہ یہی ہے وہ جو ہم بات کر رہے تھے, اس کو ایک اور لفظوں میں کہا جاتا ہے اسکیٹر گراف پرابلم. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پر وہ یہ ہے, میں آپ کو اس کی سمپل مثال یہ دیتا ہوں. آپ نے آبزرویشن جو ہے نا ہماری ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے آبزرو کیا ستاروں کو. ٹھیک ہے, اور آپ نے ان ستاروں کے ساتھ نا ایسٹرونومی کی. ٹھیک ہے, اور ایسٹرونومی کیا ہے, ریئل سائنس ہے. ٹھیک ہے, میں نے وہی ستارے دیکھے ہیں, اور انہی آبزرویشن کی بیس پہ میں نے کیا کیا, میں نے ایسٹرولوجی کی ہے. ٹھیک ہے, ایک سائنس ہے, ایک سوڈو سائنس ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارا ڈیٹا ایک ہی ہے. ہم نے کیا کیا کہ آپ نے ہائپوتھیسس اور دی ہے اسی ڈیٹا کے اوپر, اور میں نے ڈفرینٹ ہائپوتھیسس دی ہے اسی ڈیٹا پہ. تو اس کو کہتے ہیں آلٹرنیٹیو ہائپوتھیسس پرابلم. ٹھیک ہے, اب یہ سیم مسئلہ وہی ہے جو کہ نیوٹنین فزکس اور جو آئنسٹائن والی فزکس ہے اس میں مسئلہ جو ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ نیوٹنین نے اور آئنسٹائن دونوں ایک ہی ڈیٹا سیٹ کو دیکھ رہے تھے, لیکن اس کا زاویہ ڈفرینٹ تھا اور اس کا زاویہ ڈفرینٹ تھا. ٹھیک ہے نا, تو اس کو کہتے ہیں اسکیٹر گراف پرابلم. اب مثال کے طور پر ایولیوشن کی مثال لیں, ہم ایولیوشن کو ایک مخصوص زاویے سے دیکھ رہے ہیں. بالکل, ڈیٹا سیٹ ہمارا وہی ہیں, وہی بونز ہیں, وہی یہ ہیں, وہی یہ ہے, لیکن ہم نے ازیوم کیا ہوا ہے, ہم نے ایک ہائپوتھیسس دیا ہوا ہے کہ چونکہ یہ ملتے جلتے ہیں اس کا مطلب ان کا باپ دادا ایک ہی ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیز ہے نا یہ ہماری ہائپوتھیسس ہے. ٹھیک ہے, لیکن کوئی اگلا سائنٹسٹ آ کے ایک آلٹرنیٹیو ہائپوتھیسس دے سکتا ہے. ہاں, وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ملتے ہیں لیکن یہ کسی اور وجہ سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اور وجہ سے ملتے ہیں, اور ان کا ملنا اس کا کنکلوژن نہیں ہے, اس کا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی جی. تو یہ چیز ہوتی ہے اسکیٹر گراف پرابلم. ٹھیک ہے,
کہ ایک اسکیٹرڈ ہوئے ہوئے گراف کے اندر آپ ایک ڈیٹا سیٹ کو ڈفرینٹ طریقے سے میئر کر سکتے ہیں کہ یہ مطلب یعنی ایک ہی ڈیٹا سے یو کین گیٹ 3-4 ملٹیپل ہائپوتھیسز. تو یہ چیز ہے. تو یہ ہمارا اگلا مسئلہ ہو گیا. تو ہمارے 3 مسئلے جو میجر ہیں, کیا ہوا کہ ہمیں پہلے یہی نہیں پتا کہ سائنس اور سوڈو سائنس میں فرق کیا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا لمیٹڈ امپیریکل ایکسپیرینس ہے جو اسے بلیک سوان پرابلم بھی کہتے ہیں, اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو اسکیٹر گراف پرابلم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ایڈیشنل مسئلے کیا ہیں سائنس کے, ٹھیک ہے. ایڈیشنل مسئلے یہ ہیں کہ سائنس جو ہے وہ مورل ججمنٹ نہیں بتاتا آپ کو کہ کیا چیز رائٹ اینڈ رانگ ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہاں پر فار ایگزامپل ہمارا جو سیم ہیرس بہت مشہور ایتھیسٹ ہے, اس نے باقاعدہ ایک بک لکھی ہے مورل لینڈسکیپ, مجھے بھول گیا اس کا نام, ٹھیک ہے نا, مطلب اس طرح کر کے ہے اس کا نام سیم ہیرس کی, اور اس میں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ سائنس جو ہے ہمیں مورل گراؤنڈس دے سکتا, حالانکہ وہ بالکل بھی نہیں دے سکتا. دوسرا یہ ہے کہ سائنس ایستھیٹک ججمنٹ نہیں دے سکتا. ایستھیٹک ججمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر کیا چیز کتنی خوبصورت ہے یا کیا چیز کتنی نہیں, جو جمالیات والی جمالیات. مثال کے طور پر ایک اور میں بتاتا ہوں, وہ ہے کہ ریڈنس آف سم تھنگ, کہ اگر ہم کہیں کہ یہ اتنا لال ہے, یہ اتنا کم لال نہیں ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس کی جو ریڈنس ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پریفرینشیل ججمنٹ ہے. سائنس کا اس میں سائنس کین ناٹ جج, ہاں یہ نہیں کرا. اور دوسری ہے ڈزنٹ ٹیل یو ہاؤ ٹو یوز دا سائنٹیفک نالج, یہ بھی نہیں بتاتا کہ جو سائنٹیفک نالج ہے وہ استعمال کس طرح کرنا, ہاؤ ٹو یوز دا ڈیٹا. مثال کے طور پر وہ ڈیٹا تو آپ کے پاس آ گیا, اب اس کو لے کے آپ بام بنا سکتے ہیں, اٹامک بام, اٹس آن یو. ہاں, یا اس کو لے کے آپ انلمیٹڈ انرجی بنا سکتے ہیں. اس کا تعلق سائنس سے تو نہیں ہے, بالکل, ٹھیک ہے نا, بس یہ ایک اس کے یوز ہے. نہیں, اور اس میں اگر ہسٹوریکلی دیکھیں جو جرمنی میں کیا ہٹلر نے, وہ سارے ایجوکیٹڈ لوگ تھے and they were using science. جو سیم ہیرس کی آپ نے بک بتائی ہے وہ میرا خیال ہے the moral landscape, how science can determine human values. ہاں, اب یہ جو تھیسس ہے اس کے بلکہ اگینسٹ دوسرے سائنٹسٹ نہیں لکھا, فلاسفی آف سائنس والے بندوں نے لکھا کہ اس کی بات جو ہے بے تکی ہے. بالکل, ہاں جی, رائٹ. اچھا, اور فائنل اور سب سے امپورٹنٹ جو میں کہتا ہوں لمیٹیشن جو ہے لوگ جو کنسیڈر نہیں کرتے, وہ یہ ہے کہ لاز آف نیچر کے معاملے میں. دیکھیں, آج آ کے آپ جتنی مرضی سائنس اسٹڈی کر لیں, ٹھیک ہے, اگر آپ یہ سارے جان بھی لیں کہ لاز آف نیچر کیا ہیں, آپ لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کو لاز پہلے سے آئے کہاں سے. بالکل, ٹھیک ہے نا, ہو کریٹڈ دیز لاز ان دا فرسٹ پلیس. ٹھیک ہے, آپ کی جتنی بھی سائنس ہے یا لاز آف سائنس ہے وہ کس چیز کو بنیاد رکھتے ہیں, جو آلریڈی ایگزسٹنگ نیچر کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ یہ تو پروو کر سکتے ہیں فلانا فلانا آبزرویشن میں یہ سائنس اور یہ لاز موجود کرتا ہے, لیکن آپ کبھی یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کو بنانے والا کون ہے. بیسیکلی آپ سمپل لینگویج میں او لیولس کے بچے کی لینگویج میں یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ گریویٹیشنل فورس ایگزسٹ کرتی ہے دو میسز کے درمیان میں, لیکن ہو از دا کریٹر آف دیز ٹو میسز اینڈ دا گریویٹیشنل فورس. یہ بٹ دے ڈونٹ ڈسکس ہو. یہ 4 لمیٹیشن ہے ٹوٹل, اس کو ہم 4 کیٹیگریز میں ہیں. ایک ہاؤ دا لاز آف نیچر بیکیم دا لاز آف نیچر, آپ یہ نہیں بتا سکتے. نمبر 2, ہاؤ آر دے اسٹل کنسسٹنٹلی پلیسڈ آل اوور دا یونیورس سنس دا بگننگ, یعنی شروع سے وہ کس طرح کنسسٹنٹلی پلیس اور ہر جگہ ہے. تیسری, ہو کریٹڈ دیم اینڈ وچ سیٹ دس سسٹم ان موشن, کہ کس نے بنایا اور کس نے ان کو شروعات کی. اور لاسٹلی, اینڈ پلیسڈ وتھ سچ کنسسٹنسی دیٹ آل آف لائف سائنس آر بیسڈ آن دیم, یعنی وہ ہر جگہ ایک ہی طریقے سے ورک کرتے ہیں جدھر مرضی ہوں وہ. ٹھیک ہے, اب یہ نا میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ایک بڑی زبردست چیز اس بارے میں غور کرنے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں کہ اگر آپ ہر چیز کی کور میں جائیں نا تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ سملر چیزوں سے بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, چاہے جس مرضی کا مٹیریل ہے اس کی کور جو ہے وہ سیم, جیسا کہ اگر ہم وہ اسمبل ڈفرینٹ طریقے سے. لیکن اگر آپ یہ غور کریں کہ جو بنانے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی ڈیزائن ہے جو کہ ہر چیز کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. اگر ایک ہی ڈیزائن ہر چیز کا, اس کا مطلب ڈیزائنر بھی ایک ہی ہے, کیونکہ اگر ڈفرینٹ ڈیزائنر ہوتے یو وڈ فائنڈ ڈفرینٹ کور ایلیمنٹس. یس, تو یہ ایک اس کی لمیٹیشن ہے. دیٹس ایکچولی ویری پاورفل. اور میرا خیال ہے کہ از دیر اینی تھنگ ایلس دیٹ وی وانٹ ٹو ڈسکس؟ اس میں تو ہم کافی چیزیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میں ایک چیز کہنا چاہ رہا تھا کہ آگے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم سائنس کے بارے میں نا کچھ کیئرفل رہیں. ٹھیک ہے,
ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نا اینٹی سائنس اور سائنس کے درمیان نا ہم بیلنس رکھیں, کیونکہ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ سائنس کی ساری لمیٹیشن جاننے کے بعد نا وہ سائنس کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یو نیور شوڈ بی اینٹی سائنس. یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہماری ساری چیزیں دی ہیں, یہ ہمیں یہ بتانے کے لیے ہم اپنی لمیٹڈ چیز سے یہ کر سکتے ہیں, لیکن ہم کم از کم لمیٹڈ ہیں, یہ جاننا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سب سے ہائیسٹ ہے. اس سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ پاور لیس ہو جائیں یا اینٹی سائنس ہو جائیں, ٹھیک ہے. اس کا لیکن یہ ہے ضرور ہے کہ آپ سائنس کریں, ٹھیک ہے, یہ جانتے ہوئے کہ اس کو بنانے والا کون ہے, خدا کی ذات ہے, ٹھیک ہے. اس میں فردر میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سائنس جو ہے نا وہ آج کل جو کمپلیکسٹی اپروچ ہے, جو زیادہ اچھا طریقہ ہے سائنس کا, وہ بھی میں بتاتا چلوں. اسے کہتے ہیں کہ یہ نان میتھڈ والا, جو کہ آپ کہہ لیں پال فیرابینڈ جیسا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ دیر آر ویریس میتھڈز آف سائنس, ٹھیک ہے. اور ہر میتھڈ جو ہے نا آپ کو سائنس کرنے کا ایک طریقہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر فالسیفیکیشن بھی ہے, ویریفیکیشن بھی ہے, ماڈلنگ بھی ہے. یعنی کسی چیز ماڈلنگ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے لیول پر اس کو ماڈل کر کے اس کے اوپر اس کے یعنی ایکسپیریمنٹس بنا کے کرنا. پریگمیٹک سائنس بھی ہے اور ایکسیڈنٹل فائنڈنگس بھی ہیں. بالکل ایکسیڈنٹل فائنڈنگس جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہماری بہت مشہور جو دوائی تھی پینیسلن, وہ ایک ایکسیڈنٹ سے ڈسکور ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اس میں کوئی فالسیفیکیشن ٹیسٹ نہیں کسی نے رکھا ہوا تھا, وہ ایک ہوا سے آئی ہوئے وہ فنگس تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ڈسکور کیا تھا, ٹھیک ہے. لیکن تھا یہ پھر بھی سائنس, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ دیکھیں اس میں فائدے ہیں, اس میں لوگوں کی انسانیت کی مدد کے لیے ویلیوز آپ اسلام سے لیں, ٹھیک ہے, کہ انسانیت کی بہتری کے لیے اس کو میں نے استعمال کرنا ہے, مسلمانوں کی بہتری کے لیے استعمال کرنا ہے. اور سائنٹیفک میتھڈولوجی آپ وہ رکھیں, ٹھیک ہے, جو کہ ہمارے پاس اسٹینڈرڈ میتھڈولوجی ہے, کوئی آپ کو روک نہیں رہا. تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ضرور جاننا چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو سائنس کی لمیٹیشن کو نہیں نہ سمجھتے نا, وہ ایک اور چیز میں گھس جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ریلیجس سائنٹزم, ٹھیک ہے. ریلیجس سائنٹزم کیا ہوتی ہے؟ ریلیجس سائنٹزم یہ ہوتی ہے کہ the idea that religious truth can be proven or disproven using scientific method. یعنی یہی سائنٹیفک میتھڈ یوز کر کے ہم ریلیجیس آئیڈیاز کو پروو یا ڈسپروو کر سکتے ہیں. اب کچھ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں اور کچھ دائیوں کو ہدایت دے جو یہ کام کرتے ہیں. اور یہ پاس میں بھی تھے, سر سید احمد خان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی قرآن کی انٹرپریٹیشن میں اتنا زیادہ آگے نکل گیا کہ وہ ہر سائنٹیفک تھیوری شروع ہو گیا. بالکل. کچھ لوگ کہتے ہیں جن جو ہے وہ لیزر سے بنا ہوا ہے, یا پھر کچھ ہمارے جس کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے کہ آپ جنس کی پاور کو ہارنس کر کے نا آپ انرجی انلمیٹڈ انرجی بھی بنا سکتے ہیں. یہ کہا ہے کچھ نے, ہاں جی. تو یہ اس طرح کی چیزیں اور سائنٹیفک میریکلز والا فینومینا بھی وہ اسی سے آتا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم کسی اور دن ڈسکس کریں گے. لیکن میں اس میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اب جیسے نا اب وہ کہتے ہیں وہ اپنی زبان بھی اس طرح کی یوز کرتے ہیں. مثال کے طور پر جب آپ زبان بھی سائنٹیفک یوز کریں گے نا تو یعنی آپ نے کچھ چیزیں ازیوم کی ہوئی ہیں کہ سائنس سپیریئر ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ مارج جو ہے نا سورہ مارج ہے, ٹھیک ہے, اور مارج سے مراد یعنی ایلیویشن ہے سم تھنگ. تو انہوں نے اس کے لیے کہا کہ مارج انٹر گلیکٹک ٹریول کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب انٹر گلیکٹک ٹریول جو ہے نا وہ ایک مخصوص آئیڈیا ہے سائنس فکشن کا یا سائنس کا کہ دو گلیکسیز کے درمیان ٹریول کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کو آپ نے ادھر گھسا دیا, اس کو آپ نے ادھر گھسا لیا. حالانکہ مارج کا مراد یہ ہے کہ اللہ کے پاس جانا, ساتوں آسمان اسینڈ کر, فرض کرو یہ اگر مارج کا مطلب ہے. لیکن آپ نے کیا کیا کہ بہت لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ آف سائنس ہے جس کا ہے صرف تعلق ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی تک جانا, ٹھیک ہے. اب یہ ٹرم آپ یوز کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی قرآن کے اندر مطلب یعنی یہ چیز موجود ہے, تو آپ کیا کریں, آپ ایک قسم کی ریلیجیس سائنٹزم پرفارم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ریلیجیس سائنٹزم, ہاں جی. تو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. بالکل. لیکن یہ جو کچھ کانسیپٹس ہیں جو ہمیں اپیرنٹلی لگتا ہے کہ اس میں بہت بڑا کلیش ہے, وہ زیادہ تر ایوولوشن کا ہی آتا ہے کہ جو فرسٹ ہیومن برتھ تھی یہاں پہ. لیکن بالکل میں ایک بات بتاتا ہوں, اینڈ یو آر آلسو اے ٹیچر آف بایولوجی کا ٹیچر بھی ہوں اور پھر آپ ایوولوشن پڑھاتے بھی ہیں. سو ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دس کانسیپٹ, یو نو, بیکاز اب قرآنک یا ببلیکل کانسیپٹس تو ڈفرینٹ ہیں, ٹھیک ہے, سیمیٹک کانسیپٹس ڈفرینٹ ہیں when it comes to the creation of man.
اور ڈاروینین ایوولوشن میں ڈفرینٹ ہے بالکل. سو یہ تو کھچڑی بن جاتی ہوگی بچوں کے دماغ میں. ہاں بنتی ہے بچوں کے دماغ میں کھچڑی, لیکن نا میں ان کو ہمیشہ نا یہ لمیٹیشن آف سائنس سمجھاتا ہوں کہ ہم بہت لمیٹڈ ڈیٹا پہ نا بہت لے کے اس کو بڑے بڑے کنکلوژن بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمیں کئی چیزیں ایسی ڈسکور نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا, اور ڈسکور ہو جائیں گی, لیکن اس کے اوپر جو بھی ہم تھیوری دیتے ہیں نا وہ ہماری اس ڈیٹا کی بنیاد پر ازمپشن ہوتی ہے اور وقتی ہوتی ہے, اور کچھ دیر بعد اس نے چینج ہو جانا ہے. تو اس کو ایک حتمی ٹروتھ لے کے نہ کرو, اس کو بلکہ ایک سائنٹیفک ماڈل کی طرح یعنی میتھڈولوجیکل نیچرلزم کر کے لے کے چلو. ٹھیک ہے, کہ یعنی آپ سائنس کر رہے ہو نا جب, تب اس کو بیچ میں نہ گھساؤ. ٹھیک ہے, آپ سمجھو کہ یار سائنس ایک لمیٹڈ چیز ہے, ابھی ہمارے پاس اتنا ڈیٹا ہے اور اس کی بیسس پہ ہم نے ایک بیسٹ ورکیبل ماڈل یا تھیوری نکالی ہوئی ہے, تو آپ ایسے کرو سائنس. ٹھیک ہے, تو پہلا مسئلہ میں انہیں یہ سمجھاتا ہوں. لیکن پھر بھی کئی بچے جو ہیں نا اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے ہیں نا, تو میں انہیں پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں اس چیز کو ریکنسائل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ جو مطلب یعنی مثال کے طور پر میں آپ ایک ایکسپلینیشن یہ ہے کہ انسان کی جو ڈیفینیشن جو قرآن اور اسلام کے اندر ہے نا وہ نہیں ہے جو کہ سائنس والی ہے. سائنس ہومو سیپین کی بات کرتا ہے. ہومو سیپین جو ہوتا ہے نا وہ ایک مخصوص ہڈی کا اسٹرکچر ہے, برین اسٹرکچر ہے, اس کے کچھ فیچر فزیکل فیچرز ہیں, کچھ اس کے مینٹل فیچرز ہیں, اس کو ہم نے ہومو سیپین کا نام دیا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ضروری نہیں ہے وہ انسان کی بات ہو رہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ریفر کیا قرآن میں. اب آپ انسان کی ون آف دا ڈیفینیشنز اسلام کے اندر آپ انسان کی اگر کئی ڈیفینیشنز ہیں ان میں سے ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ بینگ, وہ اینٹی جو کہ مکلف ہے اپنے اعمال کا. ٹھیک ہے نا, اب کوئی فرض کرو ہماری پرانی کوئی اینٹیز جو سائنٹیفکلی پرانی اینٹیز ہے جیسا کہ ہومو نیانڈرٹلز جو ہے وہ بھی مے بی کانشیس ہو اور مے بی اللہ کے ہاں وہ بھی مکلف ہو اور وہ بھی حضرت آدم کی اولاد میں ڈالی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کو پھر الگ کر دیتے ہیں. ہم وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو سائنٹیفک ہومو سیپین ہے اور جو انسان جو کہ قرآن میں بتایا ہوا ہے نا اس کو ہم مکس کر دیتے ہیں. دراصل مکس اس سینس میں بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ آل اولاد ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن اس کا ضروری یہ مطلب نہیں ہے کہ آل اولاد ہونے کا یہ مطلب یہ ہے کہ وہ جو ڈیفینیشن آف اسلامک ڈیفینیشن ہے اور جو سائنٹیفک ڈیفینیشن ہے وہ سیم. ٹھیک ہے, اور ہمارے اس میں بھی بہت ضروری ہے کہ جب میں ڈاروینزم ایکسپلور کر رہا تھا تو دیر واز دس پرسن الفریڈ رسل. الفریڈ رسل والیس, ہی واز ایکچولی دا ملیٹنٹ جس نے ڈاروینین تھیوری کو بہت زیادہ اگریسولی پرسیو کیا. اگر اس کو ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو جو چارلز ڈارون تھا وہ انٹروورٹ تھا اور اس کو یہ آئیڈیا ہو گیا کہ یہ جو میری تھیوری ہے اٹ ہیز بینگ پینیٹریٹڈ ٹو دا میسز تھرو دس مین. تو وہ پھر اس نے کچھ پرائیویٹ لیٹرز وغیرہ بھی لکھے اور اس نے اپنے تھیوری کی بھی لمیٹیشنز لکھی ہیں. تو بلکہ ڈاروین خود نے بھی جو ان کی آخری یعنی کہ جس طرح اس نے کہا نا جس طرح خود نے بھی اپنے تھیوری کے متعلق نے اس کے اپنی تھیوری کا پرپز بھی لکھا کہ دس از اے اسپیسیفک تھیوری اینڈ دس از پروبیبلی یہ جو ڈاروینین تھیوری ہے وہ اتنی زیادہ پاپولر ہوگی اور آج کل بکس میں بھی آتی ہے. جزاک اللہ خیر حماس فار یور ٹائم. میں سوری بس اچھا if you have anything else to share we would love to listen. اچھا چلے میں بس یہ کہوں گا کہ اگر کسی نے نا ڈاروین کی جو بک ہے نا جو سب سے مشہور بک ہے اوریجن آف اسپیشیز, اس کا لاسٹ پیراگراف ضرور پڑھیے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اندر نا اس نے خود لکھا ہوا ہے کہ بائی آل دس پاور آف نیچر بریتھڈ انٹو بائی دا کریٹر. یہ لفظ بائی دا کریٹر یعنی یہ ساری پاور کہاں سے آئی ہوئی ہے, بائی دا کریٹر. یہ اس کے خود الفاظ ہیں. اس نے کیٹیگوریکلی ڈینائی نہیں کیا تھا کریٹر کو. اس نے کہا یہ جتنے بھی لاز ہیں اوریجن آف اسپیشیز جو اس کی جس میں اس نے تھیوری آف ایولیوشن دی جو سب سے پہلی تھی, اسی کے لاسٹ پیراگراف کے اندر یہ اس نے مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ انٹائرلی پاسبل ہے کہ یہ سارے جو بھی لاز میں ڈسکس کر رہا ہوں یہ کریٹر نہیں ڈالے ہوں. ٹھیک ہے, تو جزاک اللہ خیر حماس, جزاک اللہ خیر شیخ سیف اللہ, بارک اللہ فیک. inshallah we are also going to record something else which is going to be what is miracle and then scientific miracles in Quran. So keep watching this. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.